بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو ڈی جی ایف لائف اسٹائل چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو آج آپ کو ایک بڑی اچھی خبر دیں گے کہ آج رانا ثناء اللہ کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو رانا ثناء اللہ نے یہ قبول کر لیا ہے کہ میں ڈرگز کا کاروبار کرتا تھا، اور تفتیشی کو اس نے جو بیان دیا ہے اس میں اس نے بالکل اس کا انکشاف کیا، اس کا بلکہ اس نے اپنے جرم کو قبول کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ سیاست میں بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کچھ سالوں سے میں اس دھندے کے ساتھ، ڈرگز کا جو دھندا تھا اس کے ساتھ ہم جڑے ہوئے تھے۔ تو کس طریقے سے وہ خریدتے تھے، کہاں بیچتے تھے، اس کی آپ کو پوری ڈیٹیل بھی بتائیں گے۔ جو دوست ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری جو بھی نئی ویڈیو ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو دوستو ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک بھی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تو آج پیشی تھی رانا ثناء اللہ کی۔ یہ وہ شخص ہے جس دن اس کو فورس نے اس کو اپنی حراست میں لیا تو مریم نواز نے اس کی جو پکچر تھی وہ اپنے ہینڈلر کے اوپر بھی لگائی تھی، ٹویٹر کے اوپر۔ تو آج اس نے اپنا جو جرم قبول کر لیا ہے اور اس نے بالکل عدالت کے سامنے روبرو یہ بات بتا دی ہے کہ ہاں میں جو یہ دھندا تھا ڈرگز کا اس میں ملوث تھا، اور یہ ہم اس طریقے سے کرتے تھے کہ جو افغانستان کے باشندے ہیں پاکستان میں فیصل آباد میں مقامی، ان کے ساتھ مل کے یہ کرتے تھے۔ افغانستان سے یہ ڈرگز ساری ان کو ملتی تھی، پھر ان کے ایجنٹ تھے، ان ایجنٹوں کے ذریعے یہ انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ پی آئی اے کی ایئر لائن جو ہے اس کو استعمال کیا ہے۔ شاید آپ میں سے کئی دوستوں کو اس بات کا علم بھی ہو کہ پچھلے 5 سال جو ان کی گورنمنٹ گزری ہے، اس گورنمنٹ اسی ڈیوریشن کے دوران جو ڈرگز ہے وہ پی آئی کے کئی دفعہ جہازوں سے 20 کلو یا 10 کلو، 5 کلو، 15 کلو اس حساب سے پکڑ ہوتی رہی ہے، اور یہ رپورٹ بھی ہوئی ہے۔ تو اس کے ساتھ اس کا جو تانا بانا ہے وہ حمزہ شہباز کے ساتھ بھی ملتا ہے، تو اس وجہ سے وہ بھی آج کل بڑی مشکل میں ہے، بڑی پریشانی میں ہے۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ نون لیگ کی ایم پی اے فوزیہ جو جن کا تعلق ہے بہاولپور سے ایم پی اے ہیں، وہ ان کا جو بیٹا ہے اس کے ڈیرے سے بھی یہ 4 من پکڑی گئی ہے چرس، تو انہوں نے بھی اس کو قبول کر لیا۔ یہ جتنی بھی نون لیگ ہے یہ ساری ملوث ہے اس کام میں، قتل و غارت میں، یہ ڈرگز میں، یہ جو جعلی مقابلے ہیں اس میں، نجائز قبضے اور کرپشن، ہنڈی، جتنی بھی معاشرے میں برائیاں ہیں وہ ساری پوری نون لیگ میں ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی، اس کو کہنا تو ویسے گناہ ہوگا، یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں، یہ ملک دشمن پارٹی ہے۔ جس طرح کہ آپ مریم کا ٹویٹر چیک کر لیں، آپ اس کی جو بھی اس کی سٹیٹمنٹ کو چیک کریں گے اس میں حکومت مخالف، حالانکہ ٹرمپ نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ عمران خان ایک پاپولر، ایک موسٹ فیمس لیڈر ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ملک دوسرے ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، چاہے وہ سعودی عرب ہوں، چاہے وہ چائنا ہو، وہ عرب امارات ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا ملیشیا میں جب عمران خان گئے تھے تو ان کی جو وائف تھی ان کے پریزیڈنٹ کی، اس نے بھی تصویریں بنوائی تھی عمران خان کے ساتھ، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں عمران خان کی فین ہوں۔ تو مریم اور بلاول جو ہیں یہ ملک دشمن ہیں، اور ان کے ہینڈلر آپ چیک کریں تو یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا عمران خان نے کیا کیا، وہ ان کا کام ہوتا ہے کہ اس کے مخالف، عمران خان کے مخالف جو بھی ان کے منہ میں آتا ہے وہ بکنا ہے، بھونکنا ہے، یہ بھونکتی ہے۔ تو بلکہ اس کے کئی جو ہے وہ آپ دیکھیں اس کے ٹویٹ، وہ حکومت مخالف تو ہیں ہی ہیں، لیکن وہ ملک کی مخالفت میں بھی یہ کوئی کسر نہیں رہنے دیتے۔ جس طرح کہ جنہوں نے پی ٹی ایم کو سپورٹ کیا، بلاول نے تو کھل کے کیا، زرداری نے بھی کیا، تو کیا ان کا ایجنڈا تھا، انہوں نے پاکستان کی آرمی کے اوپر اٹیک کر دیا آ کے۔ تو انشاءاللہ جس طرح یہ ان کی یہ وقت گزر رہا ہے، دیر ہو رہی ہے، اسی طرح سے یہ ننگے ہو رہے ہیں، بالکل کھل کے عوام کے سامنے آ رہے ہیں۔ جو فیصل آباد میں انہوں نے ریلی نکالی ہے وہ ساری پبلک کے سامنے ہے،
کہ ان کا گڑھ ہے فیصل آباد لاہور، جتنا بڑا جلسہ عمران خان نے ڈی سی وشنڈن میں کیا ہے جا کے ارینا ون میں، اتنا بڑا ساری یہ پارٹیاں مل جائیں تو پاکستان کے کسی بھی شہر میں یہ نہیں کر سکتے۔ 40 سال اقتدار میں رہنے والے یہ لوگ ہیں، لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے۔ چند ایک پٹواری ہیں جو ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، وہ بوٹیوں کھانے والے یا دوسرے جو ہوتے ہیں ان کی چمچہ گیری کرنے والے، دراصل میں یہ لوگ نہیں سمجھیں گے۔ یہ جو بریانی کھاتے ہیں ان کے جلسوں میں جا کے یا قیمے والے نان کھاتے ہیں، اس بریانی میں یا اس نان کے اندر جو قیمہ ہوتا ہے وہ ان کے جو بچے ہیں ان کے گوشت کا ہوتا ہے، وہ کسی مرغی کا یا کٹے بکرے کا نہیں ہوتا، وہ اپنے بچوں کا جو گوشت ہے اسی کا وہ قیمہ کھا رہے ہوتے ہیں، بریانی کھا رہے ہوتے ہیں یا نان وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، کیونکہ مستقبل تباہ ہو رہا ہے۔ تو مستقبل میں ہمارے بچے آئیں گے، ہماری نسل آئے گی، جب وہی تباہ ہو جائے گی تو کس کا گوشت کھایا انہوں نے؟ تو دوستو یہ الحمدللہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ پاک کا ایک بڑا شکر ہے کہ ایک بڑی اچھی قیادت کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا ملک دیا ہے۔ پورے پاکستانیوں کو اس کے اوپر اعتماد ہے، سوائے چند ایک گنتی کے۔ ابھی مریم نواز جو بڑی یہ بکواس کرتی ہے، بھونکتی ہے کتے کی طرح، ملک کے اوپر بھی، حکومت کے اوپر بھی، اور پاکستان کی آرمی کے اوپر بھی۔ تو فیصل آباد میں جلسہ اس نے اس طرح سے کیا ہے کہ 70-80 گاڑیاں اپنیاں لے کے آ گئے، روڈ کو اس طرح سے بلاک کر دیا کہ اس میں جو وہ رش تھا وہ سارا کور کر لیا، اور وہ رش ڈال کے بھی 1000 بھی لوگ نہیں تھے۔ جو خبر آ رہی ہے وہ یہی تھی کہ چند سو، تو شرم سے اس کو ڈوب مرنا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ اس کے تھوڑے دن ہیں، اس کے اوپر بھی FIR کٹ گئی ہے وہ جج بلیک میلنگ اسکینڈل میں، تو انشاءاللہ یہ اس میں عنقریب گرفتار ہونے جا رہی ہے۔ آج اس کی چیخیں سن کے ایسے ہی لگ رہا تھا۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک واٹس ایپ کے اوپر شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔